اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 84 تک پڑھا تھا، وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں اس کو تھوڑا سا۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ ہم نے یہ سیکھا، اس میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ، ٹھیک ہے؟ جو احکامات اللہ تعالیٰ دیتے ہیں انڈیویجول لوگوں کو، انڈیویجلی ہر کوئی اپنے عمل کے بارے میں جواب دہ ہے، ٹھیک؟ اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ دوسروں کو نیکی کی تلقین کی جاتی ہے، دوسروں کو سکھایا جاتا ہے آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں، ان جو لوگ جو آپ کی رعیت میں آتے ہیں، کل ہم نے اس کو اچھے سے ڈسکس کیا تھا، تو ان سب کو بتانا ہمارا فرض ہے، بتانا، تلقین کرنا، وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر کرتے رہنا، ٹھیک؟ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر دعا کرنا۔ اور اس کی بڑی خوبصورت، بڑی بہترین مثال ملتی ہے خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی اس معاملے میں، کہ جب یہ حکم آیا اور یہ کہا گیا کہ آپ مسلمانوں کو دلیری دلائیں اور انہیں جہاد کی طرف رغبت دلائیں، تو بدر والے دن میدان جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کی صفیں درست کرتے ہوئے کہتے جا رہے تھے کہ اٹھ کھڑے ہو اور بڑھو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین ہے۔ اور اسی طرح بہت ساری احادیث جو ہیں وہ ملتی ہیں ہمیں، جس میں جہاد کے لیے یا قتال کے لیے ترغیب دی گئی ہے۔ مثلا بخاری میں ہے کہ جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دیتا رہے، رمضان کے روزے رکھے، اللہ پر اس کا حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے۔ اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہو یا جہاں وہ پیدا ہو وہیں ٹھہرا رہا ہو۔ تو لوگوں نے اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا لوگوں کو اس کی خوشخبری ہم نہ دے دیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو، جنت میں 100 درجے ہیں، جن میں سے ایک درجے میں اس قدر بلندی ہے جتنی زمین اور آسمان میں، اور یہ درجے اللہ نے ان کے لیے تیار کیے ہیں جو اس کی راہ میں جہاد کریں۔ بس تم اللہ سے بھی جنت مانگو، جو جنت الفردوس طلب کرو، وہ بہترین جنت ہے اور سب سے اعلیٰ ہے، اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اسی سے جنت کی سب نہریں جاری ہوتی ہیں۔ یہ بھی بخاری کی روایت ہے۔ آپ دیکھیے کہ جنت میں جانے کے لیے بنیادی جو تعلیمات ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے، اور پھر اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق ادا کرنا ہے۔ لیکن جو 100 درجے ہیں اس میں بلند سے بلند درجے کی طرف جانے کے لیے پھر انسان کو اتنے ہی عظیمت والے کام کرنے پڑتے ہیں، جن میں سے سب سے زیادہ عظیمت کا کام کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی جان ہی اللہ کی راہ میں قربان کر دے، کم از کم اپنی جان کو لے کر اس کے میدان میں اترے تو صحیح۔ پھر یہ تو اللہ تعالیٰ اس کو نصیب کرتے ہیں کہ وہ شہادت پاتا ہے یا وہ غازی رہتا ہے، لیکن بہرحال اس کا درجہ جو ہے وہ بلند سے بلند ہوتا جائے گا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو قاری قرآن ہے، حاملین قرآن ہے، قاری قرآن سے یہ کہا جائے گا کہ تو قرآن پڑھتا جا ترتیل سے، جیسا کہ تو دنیا میں پڑھتا تھا، اور اسی طرح اوپر چڑھتا جا، یعنی جیسے جیسے آیات پڑھتا جائے گا قاری قرآن، وہ جنت کے درجات میں اوپر سے اوپر چلا جائے گا۔ اور یہ ہم میں سے ہر کوئی کر سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ پورے قرآن کو حفظ کیا جائے، جو کرتے ہیں ان کا بہت بلند درجہ ہے، لیکن پھر بھی اس میں سستی نہ کریں، جتنا بھی قرآن زبانی یاد کر سکیں، کیونکہ جنت میں پھر دیکھ لیجئے کہ دنیا میں تو انسان اس آس میں ہوتا ہے نا کہ چلو نہیں ملا تو خیر ہے، جنت ہمارے لیے ہے، تو جنت میں پھر اوپر دیکھیں گے، اچھا کاش ہم نے یہ بھی کر لیا ہوتا، کاش ہم نے وہ بھی کر لیا ہوتا، تو پھر تو موقع نہیں ہوگا نا کرنے کا۔ تو ابھی جتنی بھی نیکیاں کر سکیں اور اپنے لیے سب سے اچھی جگہ پر بک کرا سکیں پلاٹ، تو وہ کرا لیں جنت میں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ جب مسلمان، پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یعنی جب مسلمان جو ہیں جہاد کے لیے تیار ہو جائیں تو پھر آپ دیکھیں کہ اللہ کی مدد جو ہے وہ آپ کے شامل حال رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کفر کی کمر توڑ دے گا، کفر کی ہمت پس کر دے گا،
اور کفار کے حوصلے جو ہیں وہ پست کر دے گا کہ وہ تمہارے مقابل ہی نہیں آ سکیں گے. اور اللہ تعالی سے زیادہ جو ہے وہ قوت اور طاقت رکھنے والا کوئی نہیں ہے. واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا. بات صرف پھر یہ ہے کہ پہلے ہمیں قدم اٹھانا پڑتا ہے. جتنے بھی ہم نے ابھی تک سیکھا ہے قرآن کے اندر اللہ کا قرب حاصل کرنا یا اللہ کی مدد کی جو شرائط ہیں، اس میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ پہلا قدم بندے کو اللہ کی طرف اٹھانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے؟ بندہ جب ایمان لاتا ہے، بندہ جب طاغوت کو چھوڑ دیتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ خود ہاتھ بڑھاتا ہے عروۃ الوثقی کی طرف اور اس کو تھام لیتا ہے. پھر وہ سہارا نہیں ٹوٹتا، پھر وہ اس کو مضبوطی سے تھامے رکھتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے. وہ جیسے روایت ہے نا کہ بندہ ایک بالشت اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ دو بالشت اس کی طرف آتے ہیں. بندہ چل کے جاتا ہے اللہ کی طرف، اللہ دوڑ کے آتے ہیں اس کی طرف. اس کی وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ پہلا قدم بندے کو اٹھانا پڑے گا. اللہ بندے کا بڑھا ہوا ہاتھ نہیں لوٹاتا، وہ اس کا ہاتھ تھام لیتا ہے، لیکن بندہ اپنا ہاتھ تو خود اٹھائے گا نا. وہ زبردستی نہیں اللہ تعالیٰ تھامتے. تو یہاں بھی یہی چیز ہمیں سمجھ آ رہی ہے، آلدو کہ یہ قتال کے کانٹیکس میں ہے، لیکن سب معاملات میں یہی فارمولا کام کرتا ہے کہ اللہ کی فرما برداری میں پہلا قدم ہمیں خود اٹھانا پڑے گا. جب ہم پہلا قدم اٹھائیں گے، جب ہم اپنا ہاتھ اللہ کی طرف بڑھائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ کو جھٹکتا نہیں ہے، پھر وہ آپ کے ہاتھ کو تھام لے گا. پھر جرت نہیں ہے کسی کی، کیونکہ اللہ سے زیادہ طاقتور تو کوئی نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود کمزور ہوتے ہیں، ہم خود اللہ کی طرف انکنڈیشنل ہاتھ نہیں بڑھاتے. آپ دیکھیں عام طور پر، عمومی طور پر جو رویہ ہے ہم لوگوں کا، مثلا قرآن ہی کی طرف لے لیجئے. لوگ آپ کے پاس آتے ہوں گے جب انہیں پتہ چلتا ہے نا کہ آپ قرآن پڑھتے ہیں، تو عام آپ کے پاس آس پڑوس میں سے یا عزیز رشتہ داروں میں سے کوئی کسی کا مسئلہ ہوتا ہے تو آپ کے پاس آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی وظیفہ تو بتا دے، ہمیں کوئی وظیفہ بتا دے، کوئی سورت بتا دیں، اس کو کتنی دفعہ صبح پڑھ لیں، کتنی دفعہ شام پڑھ لیں، ہمارا یہ کام ہو جائے. اب یہ کیا ہے؟ قرآن پڑھنے تو آئے ہیں، پڑھیں گے تو صحیح قرآن، لیکن کیا ہے؟ کنڈیشنل. میرا یہ کام ہوگا، میں اس کام کے لیے یہ اتنی دفعہ سورت پڑھوں. اور آپ دیکھیں کہ دنیا کی خاطر ہم کتنی دفعہ پڑھ لیتے ہیں اس کو. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ویسے پڑھنا کتنا مشکل ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو دن میں اس کو بغیر گنے پڑھتے ہوں اور شعور کے ساتھ پڑھتے ہوں، لیکن جب کوئی مسئلہ پڑتا ہے تو پھر کتنی دفعہ پڑھ لیتے ہیں ہم اس کو؟ کیا روایت وہ بنا رکھے ہم نے رواج؟ 100,00,000 دفعہ. 100,00,000 دفعہ. پورے قرآن میں کتنی آیات ہیں؟ 6,600 کچھ ہے نا. تو 100,00,000 دفعہ، وہ کتنا، اٹس اے ہیوج نمبر ہے نا. لیکن کس لیے؟ کنڈیشنل. میرا یہ کام ہو جائے. پھر ہم کہتے ہیں میں روزے رکھوں گی، میں 3 روزے رکھوں گی، میرا بچہ صحت یاب ہو جائے. میں روز سورہ بقرہ پڑھا کروں گی تا حیات، میرا بچہ ٹھیک ہو جائے. کنڈیشنل. ہم اللہ کی طرف ہاتھ کنڈیشنل بڑھاتے ہیں. تو جب ہم کنڈیشنل بڑھاتے ہیں نا تو پھر نتائج بھی ویسے ہی ہوتے ہیں. پھر وہ کام تو نکل آتے ہیں. اگر تقدیر کے مطابق ویسا کام ہوتا ہے ہمارے نصیب میں، وہ کام تو نکل آتے ہیں. کیونکہ ہم نے پیچھے پڑھا نا، نظر ماننے سے تقدیر نہیں بدلتی. دعا تقدیر بدلتی ہے، نظر تقدیر نہیں بدلتی. تو اگر ہم انکنڈیشنل ہاتھ بڑھائیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف تو پھر وہ بھی ہمارا ہاتھ تھام لے گا. پھر اللہ تعالیٰ صاف بتا رہے عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ شَدِيدُ بَأْسٍ وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا. اور کتنے لوگ ہیں جن کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں، سلف صالحین میں سے بھی، آج کے دور میں بھی ہوتے ہیں. ہر دور میں اللہ کے ایسے بندے ہوتے ہیں جو اللہ کے احکامات یا اللہ کی فرمان برداری اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں.
وہ قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں تاکہ وہ سیکھیں کہ میرا رب راضی کیسے ہوگا. ان سے دنیا نہیں لینا چاہتے وہ اس سے. ان کا کوئی دنیا کا کام نہیں پھنسا ہوتا کہ وہ قرآن پڑھتے ہیں. میں یشفع شفاعتن حسنتن، جو کوئی سفارش کرے گا سفارش اچھی، یقل لہو نصیب منہا، تو اس میں سے ہوگا اس کا ایک حصہ. وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً، اور اگر کوئی سفارش کرے گا برائی کی، یقل لہو، ہوگا اس کے لیے کفلن، ایک حصہ، منہا، اس میں سے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِیتًا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر نگران ہے. یہ کیا چیز ہے؟ سفارش کیا چیز ہوتی ہے؟ سفارش یہ ہوتا ہے کہ کسی کے کام میں، کسی کا کوئی کام رکا ہوا ہے یا کسی کا کوئی کام نہیں ہو رہا، تو اس میں آپ اپنا انفلوئنس استعمال کریں، آپ اپنی حیثیت کو استعمال کریں. سفارش کرنا عمومی طور پر ایک عام، اس میں اچھی بات نہیں ہے. جہاں پر فیئر معاملات ہو رہے ہیں تو وہاں تو سفارش کرنا جو ہے وہ جو عمومی، مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ کسی کا حق مارنے کے لیے سفارش کرنا، تو یہ تو ناجائز ہے، یہ تو غلط ہے. لیکن یہاں جو بات ہو رہی ہے، یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ کسی کو اچھی بات کی تلقین کرنا. یہاں سفارش اردو کے اس سفارش کے معنوں میں اس طرح نہیں آ رہی کہ آپ کسی ایک دو لوگوں کے بیچ میں سے کسی ایک کے لیے جو ہے وہ اپنا انفلوئنس استعمال کریں کہ جی یہ چیز اس کو مل جائے، بلکہ یہ کیا ہے کہ اچھی بات کی طرف رہنمائی کرنا. حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سائل کے سوال پر صحابہ سے کہتے کہ تم بھی اس کی سفارش کرو. یعنی کوئی سائل آتا اور وہ آ کے اپنی کوئی ضرورت بیان کرتا، تو صحابہ کرام سے یہ کہا جاتا کہ تم بھی اس کے لیے سفارش کرو، یعنی تم بھی اس کے سوال کو ایک سے دوسرے تک پہنچاؤ. اگر خود پوری کر سکتے ہو خود کر دو، خود پورا نہیں کر سکتے کسی اور سے کروا لو، کسی اور کو پہنچا دو بات. تو جو وہ کر سکتا ہو وہ اس سائل کے سوال کو پورا کر دے. جیسے ایک سوالی آیا، مثلاً آپ سب بیٹھے ہیں اور کوئی آئی ہیں، خاتون آئی ہیں، وہ آپ کو آ کے کہتی ہیں کہ جی مجھے اتنی اماؤنٹ کی ضرورت ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ حقدار ہیں اور وہ ضرورت مند ہے، وہ آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کے پاس نہیں ہے. تو آپ اگر اپنی کسی دوست وہ سفارش کر دیتی ہیں، دوست تک اس کا پیغام پہنچا دیتی ہیں، ساتھ میں یہ بتا دیتی ہیں کہ بھئی یہ ضرورت مند ہے، میں آپ اس کی ہیلپ کر دیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک اچھی سفارش ہے. اسی طرح اچھے کاموں کی سفارش، مثلاً آپ آپ کو ایک کلاس کا میسج آتا ہے آن لائن، مثلا آن لائن کلاس کا میسج آتا ہے، اور آپ اس میسج کو اپنی فرینڈز کو فارورڈ کرتی ہیں، انہیں کہتی ہیں کہ میں اس کلاس کو جوائن کر رہی ہوں، میں نے پہلے بھی اگر آپ نے کیا ہے تو میں نے پہلے بھی ان اسکالر کی کلاس کو لیا ہوا ہے، مجھے بہت فائدہ ہوا ہے، تم بھی یہ کلاس جو ہے جوائن کرو، تو تم بھی اس میں تمہیں بھی فائدہ ہوگا. اب یہ کیا ہے؟ یہ ایک اچھی سفارش ہے. آپ نے ایک اچھے معاملے کی طرف دوسرے کو گائیڈ کیا ہے. تو اچھائی کی طرف دوسروں کو گائیڈ کرنا، اچھے معاملے کو دوسروں تک پہنچانا، تو جو کوئی اچھائی کی طرف کسی کو بلائے گا یکن لہو نصیب منہا، تو وہ جو دوسرے لوگ اس اچھے کام پر عمل کریں گے تو اس کو بھی اس میں سے اجر ملتا رہے گا. اسی طرح اگر کوئی برائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، برائی کی طرف سفارش کرتا ہے، کسی برے کی سفارش کرتا ہے، غلط کام کی سفارش کرتا ہے، لوگوں کو غلط راستے پر لے کے جاتا ہے، تو جتنے بھی لوگ اس کے بتائے ہوئے غلط راستے کے اوپر چلتے ہیں، اللہ سے دور ہوتے ہیں، گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو ان سب کی برائیوں میں سے ایک حصہ اس کو بھی ملتا رہے گا. جیسے قابیل نے حابیل کا قتل کیا تھا،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک جو بھی قتل ہوتا رہے گا تو اس کا ایک حصہ جو ہے وہ قابیل کو بھی ملتا رہے گا، کیونکہ دنیا میں سب سے پہلا قتل جو ہے وہ قابیل نے کیا تھا، گویا اس نے ایک نئی طرز ڈالی، ایک نیا کام شروع کیا۔ تو جو نیا کام شروع کیا اس نے اور وہ برا تھا اور لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں، تو وہ سب کے گناہوں میں سے ایک حصہ اس کو بھی ملتا جائے گا اور ان کے اپنے گناہ بھی کم نہیں ہوں گے۔ اسی طرح جو نیکی کے کام کی طرف جاتے ہیں، نیکی کے کام میں دوسروں کو شامل کرتے ہیں، جیسے آپ کی اس کلاس کی مثال کو آپ سمجھ لیے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ کلاس جوائن کر کے آپ کو فائدہ ہوا ہے، آپ کی زندگی میں قرآن کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سکون دیا ہے، آپ کے کچھ مسائل حل ہو گئے ہیں، آپ کی کوئی ذہنی پراگندگی جو ہے وہ دور ہو گئی ہے، تو آپ اگر کسی اور کو بھی اس کلاس میں کی دعوت دیتے ہیں یا کسی بھی قرآن کلاس کی دعوت دیتے ہیں یا کسی بھی اچھی جگہ کی دعوت دیتے ہیں، اب وہ جو کوئی آپ کی بہن، آپ کی دوست، آپ کی عزیزہ یا کوئی بھی، وہ کوئی بھی اچھا کام کرتی ہے جو اس نے اس کلاس سے سیکھا ہے، تو آپ کا حصہ اس کے اندر محفوظ ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اجر کا یہ درخت جو ہے، یہ بیج جو آپ لگاؤ گے، یہ ایک بیج جو ہے یہ ایک بالی نہیں نکالے گا۔ صرف ایک شخص کو جب آپ دعوت دیتے ہیں تو وہ صرف ایک شخص ہی نہیں ہوتا، انفیکٹ اس کے ذریعے وہ آگے سے آگے میسج پہنچتا ہے، انفیکٹ وہ جب اس کے اوپر عمل کرتا ہے وہ دوسرا شخص، تو اس کو دیکھ کے بہت سارے لوگ عمل کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ بلغوا عنی ولو آیا، میرے سے اگرچہ ایک بھی آیت تمہیں ملے وہ ضرور آگے پہنچاؤ، کیونکہ بعض اوقات بتانے والے سے سننے والا زیادہ اچھا عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ تو جو اچھائی پھیلاتا ہے، اچھائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، تو اس کو مسلسل اکاؤنٹ میں اس کے اچھی چیز آتی جاتی۔ دس از what we call صدقہ جاریہ۔ ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ صدقہ جاریہ۔ آج اگر میں کچھ پڑھانے کے قابل ہوں تو یہ میں کس کے لیے صدقہ جاریہ ہوں؟ میں اپنے استادوں کے لیے صدقہ جاریہ ہوں۔ جہاں جہاں سے میں نے سیکھا، جتنا جتنا بھی سیکھا، اور حضرت علی نے کیا فرمایا تھا کہ اگر میں نے کسی سے ایک لفظ بھی سیکھا تو وہ میرا استاد ہے۔ ایک اچھی بات کسی نے آپ کو سکھائی ہے، آپ نے کسی کے کالم پہ، جیسے اخبار میں کالم ہوتے ہیں نا، آپ نے کالم پڑھا اور اس میں سے آپ نے ایک اچھی بات سیکھی، اس شخص نے اسی نیت سے اس میں وہ چیز لکھی تھی، آپ نے وہ اچھی بات سیکھی، آپ نے وہ آگے سکھائی، اس شخص کو نہیں پتا کہ اس نے وہ جو ایک بیج لگایا تھا، وہ جو ایک سطر اس نے اچھی لکھی تھی، اس نے کتنے لوگوں تک وہ خیر پہنچائی، اور وہ چلتی چلی جا رہی ہے اور چلتی چلی جا رہی ہے۔ تو کبھی بھی اچھائی میں سستی نہ کریں، اچھی بات بتانے میں شرم نہ کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگلا بندہ صرف آپ کے بتانے سے ہی آپ سے کہیں زیادہ اچھا عمل کرنے والا ہو، اور آپ بے شک اتنا عمل نہیں کرے، لیکن اس کے عمل اور اس کے آگے نیکی پھیلانے اور اس سے آگے نیکی پھیلانے میں وہ کرتے، آپ کو مسلسل آپ کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ کرنسی جا رہی ہے، نیکیاں جا رہی ہیں، اور وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اس کا گراف۔ کبھی بھی جو ہے آپ اس چیز میں سستی نہ کریں۔ اور سیم اچھا، چھوٹی سے چھوٹی اچھی بات کرنے میں جہاں سستی نہیں کرنی، وہیں چھوٹی سے چھوٹی بری بات کرنے میں لاپرواہی نہیں کرنی، کہ بندہ کہے کہ کوئی بات نہیں، خیر ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ میں ایک غلط بات کر دوں، میں ایک غلط کانسیپٹ دے دوں، اور میں وہ دے کے بھول بھی جاؤں، اور میں اس پہ عمل بھی نہ کروں، لیکن جتنے لوگوں تک وہ غلط کانسیپٹ چلا گیا اور انہوں نے اس پہ عمل کیا اور انہوں نے اس کو آگے پھیلایا، وہ مسلسل نعوذ باللہ وہ غلط عمل کرنے کی وجہ سے، برائی پر عمل کرنے کی وجہ سے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، میرے اکاؤنٹ میں خرابیوں کا گراف اونچا ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے چھوٹی سے چھوٹی اچھی بات، خیر کی بات، بھلائی کی بات آگے پہنچانے میں سستی نہیں، اور چھوٹی سے چھوٹی بری بات، غلط بات، غیر تحقیق شدہ بات آگے پھیلانے میں لاپرواہی نہیں کرنی۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پر ایک ان اوتھینٹک چیز کو حدیث کہہ کے یا قرآن کی آیت کہہ کے فارورڈ کر دیتے ہیں، وہ کر کے بھول بھی جاتے ہیں،
اور لوگ اس کو قرآن کی آیت ہی سے کے ریفرنس سے پھیلاتے جا رہے ہیں یا حدیث کے ریفرنس سے پھیلاتے جا رہے ہیں، اور اس سے ایک مسکنسیپشن ڈیولپ ہوتا چلا جا رہا ہے، ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ ایک غلط رواج انہوں نے ڈال دیا، لوگ اس کو فالو کرتے جا رہے ہیں۔ اب وہ بندہ جس نے آج سے 10 سال پہلے فیس بک کے اوپر یا 15 سال پہلے فیس بک کے اوپر ایک چیز ڈالتی ہے، وہ چاہے دنیا سے بھی چلا گیا، لیکن لوگوں کے اندر وہ چیز پھیلتی جا رہی ہے، پھیلتی جا رہی ہے۔ کوئی آپ نے اس کی بڑی ہی، اللہ تعالیٰ معاف کرے ہم سب کو، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کرے، اب ایک بڑی ہی جسے کہتے ہیں نا تکلیف دہ مثال ہوتی ہے اس کی، جو آپ کے یہ فنکار ہوتے ہیں، آرٹسٹ ہوتے ہیں، میوزیشنز، اور یہ جو آپ کے میڈیا کے جو آرٹسٹ ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی سنگر ہے لائک وہ مر بھی گئی ہیں، اور 20-30 سال ہو گئے ان کو فوت ہوئے، آج بھی ٹی وی پہ آپ کو یا سوشل میڈیا پہ ان کے گائے ہوئے گانے سنائی دیتے۔ اب وہ اپنا عمل ان کا رک چکا ہے، لیکن وہ جو خرابی ہے، جو گناہ ہے، وہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ تو یہ ہم اپنے اس اکاؤنٹ کو جو جاریہ ہے، اس کو ہم صدقہ جاریہ بھی بنا سکتے ہیں اپنے لیے، اور وبال جاریہ بھی بنا سکتے ہیں۔ صدقہ جاریہ کیسے بنا سکتے ہیں؟ اوکے، میں آپ لوگوں سے پوچھ رہی ہوں اور جلدی جلدی آپ نے آنسر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہینڈ ریز کیجیے گا، میں خود پوچھوں گی کون بتائے گا۔ آپ اپنی زندگی میں کیا چیز صدقہ جاریہ کر کے جانا چاہتی ہیں؟ آپ نے پلان کر لیا، سوچ لیا؟ جی را، میں نے قرآن کی تعلیم کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانے کے لیے مشن بنا لیا مرتے دم تک۔ الحمدللہ، قرآن سکھانا، اور قرآن سکھانے میں پھر پہلے خود ہم نے سیکھنا ہے۔ اگر ہم صحیح چیز نہیں سکھاتے، مثلا ہم لوگوں کو ناظرہ سکھا رہے ہیں، بچوں کو ناظرہ پڑھا رہے ہیں، اور ہماری اپنی تجویدی غلطیاں ہیں، تو پھر ہم جب غلط ہی سکھا دیں گے تو بچے غلط ہی پڑھتے رہیں گے۔ سو قرآن کے معاملے میں جب ہم نے سکھانا ہے تو پھر پہلے اپنے علم میں علم کو پختہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ وہ جتنا آپ سیکھتے ہیں، محنت کرتے ہیں، وہ آپ کا اجر انشاءاللہ اس میں محفوظ ہوتا ہے۔ اور ہم نے جب نیت کر لی نا، جیسے جس دن آپ نے یہ کلاس جوائن کی تھی تو میں نے آپ سے کہا تھا نیت کر لیں اس چیز کی کہ میں نے پڑھنا ہے اور پھر میں نے پڑھانا ہے، تو وہ جس دن سے آپ نے نیت کر لی ہوئی ہے نا کہ میں نے پڑھانا ہے، لیکن آپ ابھی فرض کریں آپ نے شروع نہیں کیا، آپ کہتے نہیں مجھے اب ظاہر ہے مجھے اپنے علم کو پختہ کرنا ہے، ابھی مجھے اس کو لے کے چلنا ہے، ابھی مجھے درست کرنا ہے اپنے آپ، تو آپ کو وہ آپ کی نیت کا اجر ملنا شروع ہو گیا ہوا ہے، کیونکہ آپ کی نیت سچی ہے نا۔ اب موقع ملے یا نہ ملے وہ انسان کے اختیار میں تو نہیں ہے۔ جی امینہ کلیم۔ جی میم، الحمدللہ میرا مشن بھی یہی ہے، اور میں اس پہ کافی سالوں سے کر رہی ہوں، سیکھ بھی رہی ہوں اور بچوں کو سکھا بھی رہی ہوں قرآن، الحمدللہ، اور میرا یہ ہے کہ وہ بچے میرے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ جی ام کلثوم۔ یہی مشن ہے کہ بس سیکھیں اور آگے سکھائیں، اور خاص طور پر جو ہم سیکھ رہے ہیں نا، اس کو اپنی عملی زندگی میں کوشش ہے کہ اس کو اسی طرح جیسے ہم سنتے ہیں صرف ترجمے تک نہ رہیں کہ بھئی ہم نے آج ترجمہ سنا بھی دیا ہے، ہم نے پڑھ بھی لیا ہے، اس کو کوشش، میرا ارادہ ہے کہ کوشش کروں کہ میں اپنے اندر اس کو اتار سکوں کہ واقعی ایسا ہی ہو جیسا کہ ہم سنتے ہیں، تو اس کے مطابق اپنی لائف جو ہے نا وہ گزاریں۔ انشاءاللہ، لیکن بات یہ نا کہ یہ عمل یہ تو ریکوائرڈ ہے نا، یہ تو کرنا ہی ہے، عمل نہیں کریں گے تو جوتے پڑیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر ہم خود عمل نہیں کرتے قرآن پڑھ کے تو مار پڑے گی، یہ تو کرنا ہی ہے۔ صدقہ جاریہ کس چیز کا نیت کیا ہوا آپ نے؟ نیت کیا ہوا یا آپ کر رہے ہیں؟ جیسے ابھی انہوں نے بتایا، امینہ نے پھر ارم نے، کہ ہم قرآن سیکھا ہم نے اور ہم سکھا رہے ہیں اور ہم سکھائیں گے۔ چلیں جی نورین۔ میم بس یہی نیت ہے شروع سے میم کہ قرآن کو اچھے طریقے سے سیکھنے کے بعد بس اس کو سکھانے میں اپنی عمر گزار دوں، بس اسی طرح اللہ کے پاس چلی جاؤں سیکھنے اور سکھانے میں بس۔ انشاءاللہ، آمین آمین۔ اور جی حمیدہ، حمیدہ مائک آن کریں۔ جی جی، نہیں وہ اصل میں جب میری بیٹی کا انتقال ہوا نا تو میں چل چکی تھی، تو بس میرا ارادہ یہی تھا کہ اگر میری ترکیب میں کوئی پتہ یا غلطی ہوتی ہے تو اس کو میں سیکھتی بھی جاؤں، سکھاتی بھی جاؤں، یہ میرا سلسلہ جاری و ساری۔ الحمدللہ۔ جی جمیلہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم میری بھی السلام۔ یہی خواہش ہے اور تمنا ہے، اور میں کوشش بھی ہے کہ میں اس کو سیکھوں، اور نہ صرف اس کو بلکہ اس میں جو ہمیں حکمت کی، دانائی کی باتیں ملتی ہیں ان کو عام کریں اپنی زندگی میں بھی،
اور دوسروں میں بھی پھیلائیں. کوشش کریں کہ ایک مثال بن کے دوسروں کے لیے ایک مثال بن کے اپنے آپ کو چھوڑ جائیں اس دنیا کو. جی اور اللہ کرے کہ یہ ہماری آمین مدد کرے. آمین انشاءاللہ آمین. جی شیلا. جی مس، میرا بھی دل چاہتا ہے کہ جتنا قرآن پاک میں سیکھتی ہوں نا تجوید کے ساتھ، تو مس میں ہر کسی کو سکھاؤں. میں دل چاہتا ہے پکڑ پکڑ کے لوگوں کو سکھاؤں کہ آپ کی کسی زیر زبر پیش کی بھی غلطی نہ ہو. اور مس میں راہ چلتے بھی لوگ اگر کوئی مجھے کہے نا تو میں ان کو بھی سکھانے کے لیے بیٹھ جاتی ہوں. اور میں کہتی ہوں کہ کہیں پہ بھی ہو نا کوئی بندہ، اور ہر جگہ میں یہ کہتی ہوں کہ کسی کو اگر پڑھنا ہے نا تو میں حاضر ہوں. بس مجھے یہی ہوتا ہے کہ قرآن پاک بہت اچھے طریقے سے پڑھا جائے. الحمدللہ الحمدللہ. اچھا، قرآن پڑھانا اور قرآن پڑھنا، یہ تو آپ سب قرآن کلاس میں ہیں، اور یہ آپ سب نیت اپنی ابھی بھی کر لیں تو انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے اور اللہ سے امید ہے کہ ہماری نیتوں کا اجر ملے گا. اس کے ساتھ اور کیا صدقہ جاریہ آپ نے سوچا ہے؟ کیا آپ نے سوچا ہے کسی نے؟ آپ کو پتہ ہے یہ جس پلیٹ فارم پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، اس کا نام کیا ہے؟ اس اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے، للہ اللہ کے لیے. ہاں، للہ ویلفیئر فاؤنڈیشن جو ہے بیسیکلی اس وقت پوری دنیا میں اور ایون پاکستان میں اور ایون اس علاقے میں بھی بے شمار ادارے کام کر رہے ہیں، بے شمار ادارے. لیکن یہ للہ کیا ہے؟ اللہ کے لیے. یہ میم یہ مطلب لیلا فاؤنڈیشن کا میم میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ باقی سارے ادارے کچھ نہ کچھ تو چارج کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو پے نہیں کر سکتے وہ لوگ چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اور لیلا فاؤنڈیشن ماشاءاللہ یہ فری اینڈ مطلب دے رہی ہے. جس کے پاس ہے ڈونیٹ کرے، وہ آگے رفائی کاموں میں، فلائی کاموں میں یا دین کی تبلیغ میں لگائیں گے. جن کے پاس نہیں ہے ان کو بھی اتنا اچھا پلیٹ فارم ملا ہے. اور میم یقین کریں کہ آپ کی باتیں اور آپ مجھے نماز میں بھی ماشاءاللہ وہ میں بس جھٹکتی ہوں، اتنی مجھے یاد آ رہی ہوتی ہیں 2-3 دن سے، تو ماشاءاللہ بہت بہت ہی زیادہ. اللہ آپ کو صحت اور بہت یہ میں آپ لوگوں کو آئیڈیا دے رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ میرے بچپن کیا کہہ لیں، تھوڑا سا لڑکپن یا اس سے بڑی عمر کا خواب ہے. یہ للہ بیسیکلی میرا خواب. آلدو جتنا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اتنا راستے چلے جاتے ہیں، میں اس قابل نہیں جتنا مجھے ابھی بھی اسپیس ملی ہوئی ہے. اس میں اور زیادہ بہت کچھ کرنے کی ارادہ بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد کی منتظر بھی ہوں کہ اس حساب سے جو ہے وہ سلسلہ چلنے کے لیے آپ سب بھی میرے ساتھ اس میں شامل ہو سکتے ہیں. میرے مرنے کے بعد آپ سب اس کو چلا سکتے ہیں، بلکہ میری زندگی میں بھی چلا. آپ کو صحت زندگی دے انشاءاللہ میم، ہم آپ کے ساتھ ہیں، بس ہم اس یہ قابل. جو پلیٹ فارم ہے نا، یہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتا ہے. کیسے؟ اوکے، ہر ایک پڑھا نہیں سکتا، یہ ایک انڈرسٹوڈ بات ہے. ہر ایک جو ہے وہ بہت اچھی قرات نہیں کر سکتا، بہت اچھا قرآن پڑھ سکتا ہے لیکن شاید اس طرح تجوید میں مہارت نہیں ہو سکتی. ایک انڈرسٹوڈ بات ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو مختلف جو ہیں وہ دیے ہوئے ہیں، اسپیشلٹیز دی ہوئی ہیں. آپ میں ہماری ایک بہن ہے یہاں پر، موسیٰ، ٹھیک ہے؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے ٹیکنیکل، اف شی از ہیئر، یس شی از ہیئر، ٹیکنیکلی جو ہے وہ اس کو ہینڈل کر لیتی ہیں، کمپیوٹر اور اس سے ریلیٹڈ چیزیں. ان کی نیت تھی، اللہ نے ان کو ایک پلیٹ فارم دے دیا. للہ بھی اور وہ الہدیٰ شاولی کے ساتھ بھی وہ اس میں کام کر رہی ہیں. آپ میں سے جو بھی کام کر رہے ہیں خالص اللہ کی رضا کے لیے، یہ سوچ کے کہ مجھے اس کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ کیا ہے، وہ اس پلیٹ فارم پہ وہ سروسز کر سکتا ہے. یہ ہم سب کا خواب ہے، ٹھیک ہے؟ آپ یہاں پر ایون میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ لسان القرآن جوائن کریں. اگلا سیشن میں نہیں پڑھاؤں گی، آپ لوگ پڑھائیں گے. آپ میں سے جو مطلب کرانا چاہے گا اس کو انشاءاللہ اسپیس دی جائے گی، وہ پڑھائے گا. اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں، آپ اس میں ہم جیسے صحیح بخاری پڑھ رہے ہیں تو اس کو جو ریپیٹ کروانا ہو وہ آپ کرا سکتے ہیں. آپ اس کے اندر اور لوگوں کو دعوت دے سکتے ہیں، جو جہاں جیسے کام کر سکتا ہو وہ کر سکتا ہے. سو دس از این آئیڈیا. للہ بیسکلی ایک آئیڈیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کیا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز، میری قربانی سب صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اس بات پر پھر آپ آگے آ جائیں صدقہ جاریہ کے کانسیپٹ کو لے کے. آپ کے پاس جتنے اسٹوڈنٹس ہیں، جتنے آپ کی اپنی جو اولاد ہے، آپ کے اپنے بچوں کے بچے ہیں، ان سب کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں.
یہ صدقہ جاریہ کا کانسیپٹ اتنا خوبصورت ہے اور یہ اتنا واسٹ ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ یہ ایسا نہیں ہے. وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ جو بوگے وہی کاٹو گے. یعنی اب بڑا مشہور سا یہ محاورہ ہے کہ جیسا بوگے ویسے ہی کاٹو گے. تو اگر ایک بیج بوگے تو آپ یقین کریں ایک بیج نہیں کاٹا جائے گا, ایک بالی نہیں نکلے گی. یہ اچھائی میں بھی اور برائی میں بھی یہی کانسیپٹ ہے. ایک بیج سے صرف ایک بالی نہیں نکلتی, ہزاروں دانے بن جاتے ہیں. تو ہم صدقہ جاریہ کرنے کے لیے ایک ایفرٹ کرتے ہیں, ان ریٹرن وہ ہزاروں جگہ تک جاتی ہے. اسی طرح جیسے سوشل میڈیا کا دور ہے, تو آپ کو فلائر میکنگ آتی ہے, آپ کو اگر پوسٹر میکنگ آتی ہے, آپ کو اس میں آپ کا انٹرسٹ ہے, آپ اچھے طریقے سے اس کے اندر کوئی میسج, کوئی چیز, جیسے ابھی ہم نے تزکیہ کے گروپ میں عروج کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے. عروج اس کے اندر شارٹ ویڈیوز جو ہیں وہ کر کے بنا کے تو وہ اس میں ڈالتی رہتی ہیں. وہ 1-2 منٹ کی 3 منٹ کی ہوتی ہے, وہ اس کو لوگ آگے بھی فارورڈ کرتے ہیں. تو وہ بیچ میں جتنے بھی لوگ شامل ہوتے ہیں تو وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بہت خوبصورت کانسیپٹ ہے. آپ اللہ کے ساتھ تجارت کریں گے نا, آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. صدقہ جاریہ کیا ہے؟ آپ کی انویسٹمنٹ. وہ آپ کا وقت بھی ہو سکتا ہے, وہ آپ کی صلاحیت بھی ہو سکتی ہے, وہ آپ کا مال بھی ہو سکتا ہے, وہ آپ کا علم بھی ہو سکتا ہے, وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو آپ اپنی انویسٹمنٹ کریں. یہ بہت محدود آفر ہے. صدقہ جاریہ کی آفر بہت محدود ہے. کیسے؟ کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے پاس آگے کتنی سانسیں ہیں, ہم کتنا عرصہ اور جئیں گے, ہم کتنا عرصہ اور ایفیشنٹلی کام کر سکیں گے. آج اگر میں بات کر رہی ہوں, میں بول رہی ہوں, کیا پتا کل کو مجھے کوئی بیماری لاحق ہو جائے, میری آواز ہی بند ہو جائے, میں آپ لوگ کے ساتھ کمیونیکیٹ ہی نہ کر سکوں. سو جو مجھے آج کرنا ہے وہ مجھے آج کرنا ہے. یہ آفر بڑی محدود مدت کے لیے ہے. آج میرے پاس مال ہے, ہو سکتا ہے کل نہ ہو. آج میرے پاس فراغت ہے, ہو سکتا ہے کل نہ ہو. آج میرے پاس انرجیز ہیں, ہو سکتا ہے کل نہ ہو. سو مومن یہ دیکھتا ہے کہ سیم نعمت سے, سیم کوانٹٹی سے وہ کتنا زیادہ بڑا نفع کما سکتا ہے. سو وہ اپنی ان نعمتوں اور ان صلاحیتوں کو بڑے اجر کے لیے صدقہ جاریہ میں لگاتا ہے. آپ کو کوئی ہنر آتا ہو, آپ دوسروں کو سکھائیں, وہ روزی روٹی کمائیں, اپنی رزق حلال کمائیں. آپ وتواصوا بالحق کریں, لوگوں کو وَمَن یشفع شفاعةً حسنہ کریں. اپنے بچوں کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانے کی کوشش کریں. ایک ایک کو, جیسے ابھی شیلا نے کہا نا کہ بس نہیں چلتا کہ ایک ایک کو پکڑ پکڑ کے درست اور غلط بتاتے جائیں. ضروری نہیں ہوتا کہ بٹھا کے لیکچر ہی دیا جائے 1.5 گھنٹے کا, یا کسی کو کلاس میں ہی جو ہے بٹھایا جائے. اچھی بات بتانے کے لیے آپ کی اپنی فون کال میں, آپ کی اپنی باتوں کے اندر بھی ایک بات ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو ہم سب کی زندگیوں میں سب سے ضروری کام یہ ہے کہ ہم اپنے لیے انویسٹمنٹ کر کے جائیں. ہمارے جانے کے بعد وہ ایک سانس جو اندر جا رہی ہے اگر باہر نہیں آتی تو اس کے بعد یہ انویسٹمنٹ کا دروازہ بند ہو جائے گا, until unless کہ ہم نے کچھ بوٹے لگا دیے ہیں. نہیں لگائے تو پھر کچھ بھی نہیں. اور یاد رکھیے انویسٹمنٹ صرف کر کے چھوڑی نہیں جاتی. انویسٹمنٹ کر کے پھر کیا کیا جاتا ہے, پھر اس کی خیر خبر رکھی جاتی ہے. پودا لگا کے ان انٹینشن اس کو چھوڑا نہیں جاتا, ان اٹینڈڈ چھوڑا نہیں جاتا. اگر آپ بیج لگا دیتے ہو, آپ اس کو پانی نہیں دیتے, آپ اس کے دھوپ چھاؤں کا خیال نہیں رکھتے ہو, تو وہ مر جائے گا. اسی طرح صدقہ جاریہ کے بیج لگا کر پھر اس کے لیے اس کو تناور بنانے کی کوشش بھی کرتے رہیں کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو وہ ایک تناور چیز بن چکی ہو.
پھر وہ آٹو پہ لگ جاتی ہے وہ پھر چیز نا. اسی طرح آپ کا یہ ادارہ ہے. میرے مرنے کے بعد میرے بچے نہیں اس کو سنبھال پاتے تو آپ لوگ ہیں، اس کو ختم نہیں ہونے دینا، ہم نے اس کو مرنے نہیں دینا. آپ ہم سب اس نیت کے ساتھ چلیں کہ ہم نے اس پلیٹ فارم کو چھوڑنا نہیں ہے کبھی بھی. یہ وہ پلیٹ فارم ہے جہاں سے ہم نے قرآن سیکھا ہے اور جہاں سے ہم نے انشاءاللہ آگے قرآن سکھانا بھی ہے. وہ ملٹیپل کلاسز بھی بن سکتی اور جب تک چلتا رہے گا ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ انشاءاللہ ہوتا رہے گا. وَقَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر نگران ہے. ہم اچھا کریں ہم برا کریں، ہم کس نیت کے ساتھ کام کریں، ہم کہاں کہاں کریں، ہم کتنی کوشش کریں، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اس کی نگرانی کر رہے ہیں. وَإِذَا حُيِّئْتُمْ، اور جب تم دعا دیے جاؤ. حُيِّئْتُم بیسیکلی ہوتا ہے سلامتی کی دعا دینا. ٹھیک ہے، عربوں میں کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ کسی سے ملتے تھے تو درازی عمر کی دعا دیتے تھے. جیسے ہمارے ہاں بھی ہوتا تھا نا پہلے، اردو ادب میں جب آپ دیکھتے ہو یا پرانی اردو مجالس کی کوئی جھلک آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے یا پڑھنے کو ملتی ہے تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ وہ بڑوں کو جا کے آداب کہتے تھے. آداب، وہ آداب کہتے تھے تو جواب میں جو بزرگ ہوتے وہ کیا کہتے تھے؟ جیتے رہو. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی دعا ہے. لیکن اس دعا کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بہت خوبصورت طریقے سے سکھا دیا. اور وہ کیا ہے؟ السلام علیکم. ٹھیک ہے، السلام علیکم جو ہے بیسیکلی یہ تم ہے گریٹنگز. آپ گریٹ کرتے ہیں کسی کے لیے، آپ کسی کے لیے دعائیہ کلمہ کہتے ہیں، کسی کے لیے کسی کو جسے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک گڈ ول جیسچر دیتے ہیں کسی کو. ٹھیک ہے، تو وہ ساری چیزیں مختلف کلچرز میں مختلف ہیں، لیکن اسلام نے اس کو ایک مکمل دعا بنا دیا ہے. یعنی السلام علیکم بیسیکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام السلام پر ہے. ٹھیک ہے، اور السلام علیکم کا مطلب ہوتا ہے کہ تم پر سلامتی ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ بیک وقت آپ جس کو سلام کر رہے ہیں آپ اس کو میک شور کر رہے ہیں کہ تمہیں میری طرف سے کسی قسم کا کوئی ہارم، کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، نہ زبان سے اور نہ میرے کسی عمل سے. ٹھیک ہے، نہ میرے ہاتھوں سے، نہ میری زبان سے، نہ میرے کسی عمل سے. تم میری طرف سے امن میں ہو. اور پھر یہ کہ اللہ تم پر سلامتی نازل کرے، اللہ تم کو سلامت رکھے. اور سلامتی جو ہے نا یہ صرف لمبی عمر کی دعا نہیں ہے، بیسیکلی یہ ہر مصیبت سے عافیت کی دعا ہوتی ہے، ہر مصیبت سے جو ہے وہ بچائے رہنے کی دعا ہوتی ہے. ٹھیک، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ وَإِذَا حُيِّئْتُمْ، اور جب دیے جاؤ تم بِتَحِيَّةٍ، کوئی بھی دعا، جب تمہیں کوئی کسی بھی طرح سے کوئی گریٹ کرتا ہے تو کیا کرو؟ فَحَيُّ، تو ان ریٹرن تم بھی دعا دو. کیسے؟ بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اس سے زیادہ اچھی، أَوْ رُدُّوهَا، یا اسے ہی لوٹا دو. اچھا، یہاں پر یہ جو سلام کا ذکر آ رہا ہے، بات یہ ہے کہ یہ اس دور کی بات ہے جب مسلمانوں اور غیر مسلموں کے جو تعلقات تھے وہ نہایت کشیدہ ہو رہے تھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جیسے جیسے انسان کے تعلقات جو ہے وہ کشیدہ ہوتے ہیں تو اس بات کا ڈر زیادہ ہو جاتا ہے کہ جو جیسے کوئی مسلمان ہے تو وہ دوسرے کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش نہ آنا شروع ہو جائے کہ تمہیں تو ہدایت کی طرف ہم بلا رہے ہیں اور تم نہیں آ رہے ہو، یا ہم مسلمان ہیں اور یہ کافر ہیں. تو وہ بدخلقی والا کانسیپٹ نہیں آنا چاہیے بیچ میں، کیونکہ جتنا اگر مسلمان بد اخلاق ہو جائے گا نا تو دوسرے جو ہیں وہ پھر اس کی بات کو سنیں گے نہیں، وہ دین کی طرف آئیں گے نہیں. تو یہاں یہ مینر سکھایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی اگرچہ کہ کوئی نان مسلم بھی ہے تو وہ تمہارے ساتھ احترام کا برتاؤ کر رہا ہے، تو جیسے وہ تمہارے ساتھ احترام کا برتاؤ کر رہا ہے تو ایٹ لیسٹ تم بھی ویسا ہی اچھا برتاؤ کرو. ہاں،
اس سے زیادہ اچھا بھی کر سکو، یعنی اس سے بھی احسن منہا، اس سے بڑھا کے بھی کر سکو تو بہت اچھی بات ہے. دوسرے تمہارے ساتھ اچھا رویہ رکھ رہے ہیں تو تم ان ریٹرن ایٹ لیسٹ کم از کم اور ردوہا، یعنی کم از کم ویسا ہی اچھا رویہ ضرور رکھو. ادروائز زیادہ بہتر یہ ہے کہ بھی احسن منہا، اس سے اچھا بڑھا کے دو، ان ریٹرن کو بڑھا کے دو. ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ سب سے زیادہ جو ضروری ہے وہ لیک آف کمیونیکیشن ختم کرنا ہے. جب آپ کسی کو، جیسے ابھی پیچھے بات ہو رہی ہے نا، پیچھے بھی ہم نے کیا سیکھا کہ لوگوں کو اچھی بات بتانا، من یشفع شفاعتن حسنتن، تو اچھی بات پہنچائی کب جا سکتی کسی کو؟ جب لیک آف کمیونیکیشن ختم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لوگوں کے ساتھ کمیونیکیشن کی ابتدا جو ہے وہ پھر ایسے ہی گریٹنگ جیسچر کے ساتھ ہوتی ہے. اگر ہم کسی کے اندر ہمت ہی نہیں رکھتے کسی کو سلام کرنے کی یا کسی سے کو گریٹ کرنے کی، تو پھر ہم اس سے آگے قدم کیسے بڑھائیں گے؟ پھر ہم اس کو صحیح حق بات کیسے پہنچائیں گے؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اگر ہم دوسروں کے ساتھ سلام دعا رکھتے ہیں، دوسروں کے ساتھ ایک گڈ ول جیسچر رکھتے ہیں، تو اس سے ہمارے ان کے ساتھ تعلقات اچھے ہوتے ہیں، وہ ہمیں اپنا خیر خواہ سمجھیں گے. جب وہ ہمیں اپنا خیر خواہ سمجھیں گے تبھی تو وہ پھر بات سننے کی طرف مائل ہوں گے اور وہ بات مانیں گے. سو اس لیے یہاں پر سلام کا ذکر آ رہا ہے. اب یہ جو سلام ہمیں اسلام نے سکھایا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا، وہ ہے سلامتی کی دعا، یعنی السلام علیکم، دنیا، دین اور دنیا کی سلامتی. تو سلام جو ہے سب سے مطلب اس کو بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیکن اگر آپ صرف السلام علیکم کہہ دیتے ہیں دیٹ از گڈ. اگر آپ کو کوئی کہتا ہے السلام علیکم تو ان ریٹرن فحیوا بأحسن منہا، تو وہ کیا ہوگا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہے، اور یہ جو بأحسن منہا ہے نا، بیسیکلی احسن یعنی صحیح طریقے کے ساتھ، تو اس میں 2 چیزیں آتی ہیں. ایک تو یہ جو جیسے میں نے ابھی کہا کہ جواب اس سے بہتر دو، جس طرح اس نے سلام کیا ہے تو اس سے بہتر جواب دو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اگر کسی نے آپ سے کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ جواب میں اسے کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اگر کسی نے خود ہی ساری نیکیاں کما لی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیا، تو آپ بھی پھر ان ریٹرن اور ردوہا ہی آپ کو کرنا پڑے گا. اب آپ خود اس میں کچھ شامل نہیں کریں گے کیونکہ سنت جتنی ہے ہم نے اتنا ہی عمل کرنا ہے. تو پھر کیا آپ جواب دیں گے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، ایک چیز تو یہ. دوسری چیز یہ کہ درست طریقے سے سلام کرنا. بیسیکلی ہمارے ہاں سلام کرنے میں یا تو لوگ بہت ہی زیادہ وہ ایگزیجریشن کر جاتے ہیں کہ اس کے مخارج کے چکر میں کھینچ کے اس کو السلام علیکم اور اس طرح سے، تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن پراپر سلام ضرور کرنا چاہیے. یہ السلام، میرے پاس ایک خاتون آئی اور میں لٹرلی ان کو بارہا سمجھا چکی ہوں کہ سائکم نہیں ہوتا. سائکم، میرے پاس 2 بچے آتے ہیں، وہ روز میری ان کے ساتھ بات ہوتی ہے، روز مجھے آ کے کہتے ہیں السلام علیکم. ان کو میں روز سمجھاتی ہوں کہ بیٹا میم لگا لیں بیچ میں، السلام علیکم. وہ یہ جو اس طرح کے الفاظ ہیں یہ تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے نا اس کا. سم ٹائم تو یہ پھر کیا ہو جاتا ہے، جیسے یہود کہتے تھے نا السلام علیکم، السلام علیکم، تو وہ تو بد دعا ہی بن گئی نا. تو یہ السلام علیکم یا سائکم یا اس طرح سے کچھ بولنا، تو یہ تو پھر بے معنی سے الفاظ ہو گئے. پھر تو وہ مقصد ہی فوت ہو گیا جو اصل میں اس کا مقصد ہے دعا دینا. تو سلام کو پراپر کرنا. ٹھیک ہے، السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس طریقے سے. ٹھیک ہے. اچھا، اب سلام جو ہے یہ ضروری کیا ہے، کیوں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جبکہ تم مومن نہ ہو، اور مومن ہو نہیں سکتے جبکہ آپس میں محبت نہ کرنے لگو. میں تمہیں ایک طریقہ بتاؤں، جبکہ تم اسے کرو گے تو تم آپس میں محبت کرنے لگو گے. صحابہ کرام نے پوچھا ضرور بتائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ نے فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو. جتنا زیادہ ہم سلام کو پھیلاتے جائیں گے اتنا ہی زیادہ آپس میں محبتیں بڑھتی چلی جائیں گی. اس پہ میں نے بھی پہلے روشنی ڈالی کہ کیوں.
کیونکہ انسان جب سلام کرتا ہے، دعا دیتا ہے، تو دوسرے کے لیے اس چیز کی یقین دہانی ہوتی ہے کہ I'm not gonna harm you، کسی بھی طرح سے میں تمہیں ہارم نہیں کروں گا۔ اچھا، اس کے بعد یہ کہ آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو بھی سلام کرو جس کو جانتے ہو، اور اس کو بھی جسے نہیں جانتے۔ آپ راستے میں جا رہی ہوتی ہیں نا، تو بینگ اے فیمیل آپ میلز کو سلام تو نہیں کریں گی، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کو کوئی فیمیل نظر آتی ہیں، آپ روڈ سائڈ پہ جا رہی ہیں، آپ کو کراس کر رہی ہیں اور خاتون، تو آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ لیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہی ہوں اور کھڑے ہو کے سلام کریں، کیونکہ جانے انجانے لوگوں کے پاس آپ کھڑے تو نہیں ہوتے ہو، ٹھیک ہے، تو آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے بے شک گزر جائیں، تو یہ کیا ہے، آپ کو 30 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ سلام میں ابتدا کرنے والے کو 30 نیکیاں ملتی ہیں، سلام کا جواب نہ دینے والے کو گناہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر کوئی سلام میں کہتا ہے السلام علیکم اور آپ کہتے ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ کو اس سے زیادہ نیکیاں مل جائیں گی، کیونکہ آپ نے اس کو احسن طریقے سے جواب دیا، تو اس احسان کی نیکی آپ کو ایڈیشنل مل جائے گی۔ پھر اسی طرح جیسے سلام کرنے کے کچھ رولز ہیں، سنتیں ہیں، وہ کیا ہے کہ جب جو باہر سے آتا ہے وہ سلام کرے گا، کھڑا ہوا جو ہے وہ بیٹھے ہوا کو سلام کرے گا، یہ میں نے پہلے بھی شاید آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیا تھا۔ سوار جو ہے وہ جو پیدل چلنے والے ہیں یا جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سلام کرے گا، بچے بزرگوں کو سلام کریں گے، بڑوں کو سلام کریں گے، ٹھیک، گھر میں داخل ہونے والا سلام کرے گا۔ یہ کچھ سنتیں ہیں، اور پھر اس میں جو بھی پہل کر لے۔ سلام کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی کسی درخت یا پتھر کی اوٹ سے ہو کے آتا ہے نا، تب بھی سلام کر لے۔ مثلا آپ بیٹھے اور آپ اٹھ کے کمرے میں گئے، تھوڑی دیر آپ کام کر کے آئے ہیں، آپ باہر آئے ہیں، تو آپ نے السلام علیکم کہہ دیا، جو بھی بیٹھے ہیں آپ کے گھر والے، اور یہ اتنا خوبصورت جسچر ہے، لیکن ہم میں سے میرا نہیں خیال کوئی بھی اس پر عمل کرتا ہو۔ آپ دیکھیں اگر اتنا آپ سلام کرنے والے ہوں، آپ کی ناراضگیاں رہ ہی نہیں سکتی۔ کوئی کتنی دفعہ آگے سے ہوں کرے گا، آپ سے ناراضگی ہے، مثلا آپ کی ہسبینڈ سے ناراضگی ہو گئی، اب آپ اٹھی ہیں، آپ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کچن میں چلے گئی ہیں، آپ ناشتہ بنائے لا کے آپ نے ان کے آگے رکھا، آپ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کتنی دفعہ وہ چپ کریں گے؟ کبھی تو وہ جواب دیں گے ہی نا، اور جب وہ جواب دیں گے تو ناراضگی ختم، وہ ابتدا ہو جائے گی بات کی۔ اسی طرح چھوٹے بچے ہیں ہمارے، ان کو اگر یہ عادت پڑ جائے سلام کرنا، اور صبح اٹھ کے سلام کرنا، یہ سب سنتیں ہیں سلام کی۔ اور ایک اور سنت، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس سنت کو زندہ کر سکیں، جب آپ مجلس سے رخصت ہوتے ہیں، ہمارے ہاں اللہ حافظ کہا جاتا ہے، تو اللہ حافظ ایک دعا ہے، لیکن سنت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مجلس سے رخصت ہوتے تھے، الوداعیہ کلمات کہتے تھے، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام ہی کہتے تھے۔ تو جاتے ہوئے بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، فون کال اٹھائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بات کرنے کے بعد کیا کہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کے ساتھ آپ اللہ حافظ بھی کہہ دیں، یا آپ کو عادت جو پڑی بھی ہوتی ہے تو کوئی بھی دعا دیتے ہیں، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن سنتیں زندہ کرنے والے کو بہت اجر ملتا ہے۔ صرف ایک ہیبٹ بنانے کی بات ہے، پھر آپ کے منہ سے خود بخود نکلتا ہے۔ اور یہ ہمارے ہاں اتنی ناپید ہو گئی ہے یہ سنت کہ لوگ اللہ حافظ بھی کہتے ہیں، لوگ بائے بائے بھی کہتے ہیں، اور بھی بڑا کچھ کہتے ہیں، لیکن سلام نہیں کرتے واپس جاتے ہوئے۔ تو آپ سب کوشش کریں کہ آج سے اس سنت کو ہم سب نے زندہ کرنا، اور اپنے بچوں کو بھی یاد کرانی ہے بات کہ اترتے ہوئے، گاڑی سے نکلتے ہوئے، جاتے ہوئے، اسکول جاتے ہوئے، یونیورسٹی کالج آفس جاتے ہوئے سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جب آپ گھر کے اندر انٹر ہوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انشاءاللہ آگے بھی اس کا ذکر آئے گا، سورہ نور میں بھی تھوڑا سا ہم اس کو دوبارہ ڈسکس کریں گے۔ پھر یہ کہ اگر کوئی نان مسلم آپ کو کہتا ہے، کوئی گریٹنگ ورڈ کہتا ہے، تو آپ اسی طرح کا اس کو لوٹا دیں۔ مثلا کوئی آپ کو ہیلو کہتا ہے تو آپ اس کے جواب میں ہیلو کہہ دیں، کوئی آپ کو کہتا ہے سلام تو آپ اس کو کہیں سلام، ٹھیک ہے، کوئی آپ کو کہتا ہے، کوئی ہندو ہے وہ آپ کو کہتا ہے السلام علیکم تو آپ اس کو کہہ دیں وعلیکم السلام، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ کوئی اگر آپ کو کہتا ہے لائک آداب تو آپ اس کو آداب کہہ دیں، لیکن یاد رکھیں
شرکیہ لفظ نہیں ہونے چاہیے. جیسے جو ہندو ہیں وہ نمستے بولتے ہیں. نمستے جو ہوتا ہے انفیکٹ اس کے اندر یہ کانسیپٹ موجود ہے، کیونکہ ہندو جو ہیں ان کے اندر یہ کانسیپٹ موجود ہے کہ جو ان کا ایشور ہے نا وہ ہر زیرو کے اندر موجود ہے، ہر جاندار کے اندر موجود ہے. سو وہ اس کے لیے وہ جو ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں نا، تو وہ اس کے لیے اپنی سبمیشن پیش کرتے ہیں. بیسیکلی وہ بندے کو دعا نہیں دے رہے، بیسیکلی وہ اس میں ان کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے، جہاں تک مجھے پتا ہے یا میں نے سنا ہے سیکھا ہے، وہ یہی ہے کہ وہ اس کے لیے سبمیشن پیش کریں. تو آپ ان ریٹرن وہ لفظ نہ دہرائیں. اگر آپ کا انٹریکشن کسی ایسی جگہ پر ہے کہ آپ نان مسلم کے ساتھ رہ رہے ہیں، تو وہ اگر نمستے کہتے تو آپ ان کو جواب میں نمستے نہیں کہیں گے کہ اور دوہا، آپ ہیلو کہہ دیں. ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ جس میں شرکیہ لفظ ہوں وہ تو نہیں آپ بولیں گے. جیسے بعض لوگ جو ہیں وہ اپنے جو خدا ہوتے ہیں ان کی جے پکارتے ہیں جب ملتے ہیں، فلاں کی جے فلاں کی جے، تو وہ بھی شرکیہ لفظ ہوتا ہے، وہ بھی آپ وہ نہیں کہیں گے جب ملیں گے. تو مختلف دین ادیان کے لوگ جو ہے نا جب وہ آپس میں ملتے ہیں تو وہ اپنے دین کے مطابق ایک دوسرے کو جو ہے وہ گریٹ کرتے ہیں. جن لوگوں کا اتفاق ہوا ہو ایسے جگہوں پہ رہنے کا جہاں پر مختلف کمیونٹیز رہتی ہیں، تو ان کو اندازہ ہوگا کہ یہ کس طرح سے ہوتا ہے، لوگ کرتے ہیں اس طرح سے. لیکن آپ کو اگر کوئی ہیلو ہائی کرتا ہے نان مسلم، تو آپ جواب میں اسی طرح سے مسکرا کے اچھے طریقے سے اس کو جو ہے وہ رسپانس کریں. یہ کیوں ضروری ہے؟ کیوں یہاں پہ بھی جو بات ہو رہی ہے وہ صرف مسلمانوں کی نہیں ہو رہی ہے، وہ نان مسلم کے ساتھ ہی ہو رہی ہے. وَإِذَا حُيِّئْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. تو یہ انہی کے ساتھ ایک اچھی کمیونیکیشن، ایک اچھی بانڈنگ ڈیولپ کرنے کے لیے یہ بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے؟ ان اللہ کانا علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ تعالیٰ اوپر ہے ہر چیز کے خوب حساب لینے والا. اب دیکھو سلام جیسے کانسیپٹ کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ عدل اور احسان کا لیسن موجود ہے. عدل کیا ہے؟ او ردوہا، کوئی آپ کے ساتھ اچھا کر رہا ہے، ان ریٹرن یو مسٹ شوڈ ڈو the kind deed with it. جس طرح آپ کے ساتھ اچھائی کی جا رہی ہے آپ لازماً اتنی تو ضرور ہی اچھائی اس کے ساتھ کریں گے. آپ کوئی آپ کی بہن مسکرا کے دیکھتی ہیں، آپ کو ان پہ بڑا غصہ ہے، بڑا ہی غصہ ہے، لیکن چونکہ اس نے مسکرا کے دیکھا ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ کیا کرنا پڑے گا بتائیں؟ مسکرا کے دیکھیں گے. مسکرا کے دیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھو کہ یہی چھوٹے چھوٹے سے جسچر ہوتے ہیں جس سے دلوں کے کینے دور ہو جائیں. آپ سلام کرتے ہیں، آپ کا دوسرا آپ کو کوئی سلام کرتا ہے، آپ کو بڑا غصہ ہے، لیکن آپ نے قرآن پڑھا ہوا ہے، اب آپ اس کو جواب تو دیں گے ہی. اور پھر کیا کریں گے؟ بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اس نے کہا السلام علیکم، آپ نے آگے سے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو وہ کینے خود بخود دور ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اگر آپ اللہ کے حکم کے مطابق اپنے دل کی اس کینے کو، اس غصے کو آپ نے ختم کیا اور آپ نے سلام کا جواب دے دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو گن لیا، لکھ کے رکھ لیا، آپ کے نیکیوں میں اضافہ ہو گیا. السلام علیکم کہنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے پر 20 نیکیاں ملتی ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے پر 30 نیکیاں ملتی ہیں. اور قیامت کے دن یہی کرنسی کام آئے گی. کتنا آسان طریقہ ہے نیکیاں کمانے کا. حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے، حضرت عمر بن خطاب، حضرت ابو ہریرہ ان کے پاس جاتے تھے تو ان کو لیتے تھے، شام کو باہر نکل جاتے تھے. کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ باہر نکل گئے، حضرت عمر بن خطاب خلیفہ وقت تھے، باہر نکل گئے، گھوم پھر کے واپس آ گئے. پہلے دن، پھر دوسرے دن، تیسرے دن کہتے ہیں، میں نے کہا امیر المومنین کوئی کام نہیں ہے تو باہر جاتے کیوں ہیں؟ میں نے کہا آپ کیوں جا رہے ہیں باہر؟ تو میں نے کہا میں تو سلام کرنے جاتا ہوں. مطلب باہر نکلتے اور جو شخص نظر آتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جو شخص نظر آ رہا اس کو السلام علیکم، پرپزلی اس لیے باہر جاتے تھے کہ میں سلام کروں. تو کبھی بھی سلام کرنے میں سستی نہ کریں اور کبھی بھی سلام کا جواب دینے میں سستی نہ کریں، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. فَحَيُّوا، حَيُّ فعل امر ہے، کرو، یہ کام تمہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ تو آپ نے کرنا ہے، سلام کو
عام کرنا ہے تاکہ دلوں میں محبتیں بڑھیں. چاہے آپ کو بندہ پسند ہے یا نہیں، اس بہن سے لڑائی ہوئی بھی ہے، وہ بھاوج بالکل نہیں پسند، وہ جٹھانی رات کو لڑکے سوئی تھی آپ کے ساتھ، لیکن صبح کو آپ اٹھیں، سب سے پہلے آپ ان کو کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے، انشاءاللہ صرف اس نیت سے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو اور میرا رب میرے معاملات آسان کر دے گا. اللہ لا الہ الا ہو، یہ سارے احکامات دینے والا کون ہے؟ یہ وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی اس کا حق نہیں رکھتا کہ اس کی عبادت کی جائے. لَيَجْمَعَنَّكُمْ، البتہ ضرور وہ جمع کرے گا تمہیں، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے. قیامت کے دن میں کوئی شک نہیں ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور اللہ کی بات سے زیادہ سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے. اتنے سارے احکامات پیچھے ہم نے پڑھے، اتنی ساری چیزیں ہم نے سیکھی ہیں. تو بات دراصل یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری یہ احکامات جو ہمیں دیے ہیں، یہ اس رب نے دیے ہیں جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے، جو اصل میں الہ ہے، جو جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، جو الحکیم ہے، اور جس سے زیادہ صحیح بات، درست بات کسی اور کی ہو نہیں سکتی، کیونکہ اس کے جیسا العلیم کوئی ہے نہیں. تو بات یہ ہے کہ اسی العلیم، اسی الحکیم اور اسی القدیر ہی کے پاس جمع ہو کے جانا ہے پھر قیامت کے دن، اسی کے حضور حاضر ہونا ہے اور جواب دہ ہیں. تو پھر جو کچھ اس نے احکامات دیے ہیں، جو کچھ اس نے بتا دیا ہے، چاہے وہ سلام کرنے سے متعلق ہے، چاہے وہ قتال سے متعلق ہے، یا چاہے اس سے پیچھے جتنے معاملات ابھی تک ہم نے پڑھے ہیں اس سے متعلق ہے، تو ان سب معاملات میں اس سے زیادہ صحیح بات کس کی ہو سکتی ہے؟ تو ہمارا ایمان کا تقاضا ہی یہی جو ہے نا، من اصدق من اللہ حدیثا، لا الہ الا اللہ اور ایمان بالآخرہ سے زیادہ درست بات اور کون سی ہو سکتی ہے؟ یعنی اللہ کی فرما برداری اور پھر قیامت کے دن اس فرما برداری پر ریوارڈ یا اس کی نافرمانی پر سزا. جو کچھ سیکھ لیا، سمعنا واطعنا، لیکن اگر نہیں کرتے اس کے اوپر عمل تو پھر کیا ہے؟ پھر منافق ہے. منہ سے تو لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں لیکن بات نہیں مانیں گے اللہ کی، تو یہ تو منافق ہی تھا نا قول یہودیوں کا، سمعنا وعصینا. مسلمان بن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں بیٹھ جاتے تھے، جی سن لی ہم نے بات، دل میں کہتے مانیں گے نہیں، ہم نہیں مانتے. اب یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہماری عام زندگی سے ریلیٹڈ باتیں، دن رات ہمارا اس سے واسطہ پڑتا ہے، سن تو ہم لیتے ہیں، اب بات یہ ہے کہ پھر عمل بھی کریں گے یا نہیں کریں گے. فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ، اور کیا ہے تمہیں کہ منافقوں کے بارے میں، فئتینی، تم دو گروہ ہو گئے. اصل میں غزوہ احد میں آپ بتائیں کہ دو گروہ جو ہیں، وہ منافقوں کا جو گروہ تھا وہ الگ ہو کے آ گیا تھا، پہلے ہی واپس آ گیا تھا نا. تو حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میدان جنگ میں تشریف لے گئے احد میں، تب آپ کے ساتھ منافق بھی موجود تھے جو جنگ سے پہلے ہی واپس لوٹا ہے. پیچھے سورہ آل عمران میں ہم نے یہ سارا پڑھا ہے، ٹھیک ہے. تو ان کے بارے میں بعض مسلمان کہتے تھے کہ انہیں قتل کر دینا چاہیے، اور بعض کہتے تھے نہیں یہ بھی ایمان والے ہیں. تو اس پر یہ آیت اتری، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شہر طیبہ ہے جو خود بخود میل کچیل کو اس طرح دور کر دے گا جس طرح بھٹی لوہے کے میل کچیل کو چھانٹ دیتی ہے. یعنی صاف جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ منافقین جو ہیں وہ الگ ہوتے چلے جائیں گے، اور خالص مسلمان جو ہیں وہ الگ ہوتے چلے جائیں گے. تو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ، منافقوں کے منافقت کھل جانے کے بعد ان کے بارے میں آپ لوگوں کی دو رائے کیسے ہو سکتی ہیں. وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اوندھا کر دیا. ارکسا ہوتا ہے سر کے بل اوندھا کرنا، یعنی اگر ہم اس کو بامحاورہ پڑھیں، لفظی ترجمہ کیا ہے؟ سر کے بل اوندھا کرنا. لیکن اگر ہم اس کو بامحاورہ سمجھیں تو یہ ہوگا عقل ماری جانی، یعنی مت ماری جانی. واللہ ارکسہم بما کسبوا، اللہ نے ان کی مت مار دی ہے ان کی کمائی کی وجہ سے، یعنی انہوں نے جو اعمال کیے ہیں، منافقوں کے جو اعمال ہیں، ان کی جو بدعملیاں ہیں، اس کی وجہ سے ان کی تو مت ماری گئی ہے. اتریدون ان تہدوا، کیا تم چاہتے ہو
کہ تم انہیں ہدایت دو، من اضل اللہ، جسے اللہ ہی بھٹکا دے، یعنی زبردستی. اب یہ جو دو گروہ بن گئے ہیں، جو ایک یہ کہتے ہیں کہ یہ مومن ہیں یعنی مسلمان ہیں، تو ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم جس کو اللہ نے بھٹکا دیا، یعنی جس کی مت ہی ماری گئی ہے اس کے برے اعمال کی وجہ سے، تم اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو تم اس کے لیے کوئی راہ نہیں پاؤ گے. مطلب یہ کہ جب لوگ اپنے اعمال کے وبال کی وجہ سے دلوں پہ مہر لگوا لیتے ہیں، جب ہدایت کے راستے اپنے اوپر بند کر دیتے ہیں، گویا جب اللہ ان کے لیے فیصلہ کر دیتا ہے کہ اب انہیں ہدایت نہیں ملے گی، تو آپ جو مرضی کر لو ان کو ہدایت نہیں ملے گی. تو یہ اعتقادی منافقین کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. بدو، وہ دل سے چاہتے ہیں لو تکفرون، کہ تم کفر کرو. ان کا کیا، وہ کیا چاہتے ہیں کہ تم بھی ویسے ہی کفر کرو، کما کفرو، جیسا کہ انہوں نے کفر کیا. فتکونون سواء، تو تم بھی ہو جاؤ برابر. فلا تتخذوا منہم، تو نہ تم بناؤ ان میں سے اولیاء دوست، حتیٰ یہاں تک کہ یہاجروا، وہ ہجرت کر جائیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. اصل میں اس دور میں کسی کا سچا مسلمان ہونے کے ثبوت کے لیے ضروری تھا کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ میں آ جائے، کیونکہ اس وقت مدینہ کی سٹیٹ ڈیولپ ہو رہی تھی، اور مسلمانوں کے لیے لازم تھا کہ جہاں بھی جو بھی مسلمان ہوتا ہے وہ مدینے میں آئے گا، تاکہ مسلمانوں کی سٹرینتھ وہاں بڑھ سکے، خاص طور پر مکہ سے اور قریبی جو قبائل تھے. تو وہ ایک گویا ان کی سچائی کا ثبوت ہوتا تھا. تو یہاں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو منافق ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی ان کی طرح کفر کرو، تو تم ان کو اولیاء نہ بناؤ، ان کو دوست نہ بناؤ، جب تک کہ یہ اپنا عملی ثبوت نہ دے دیں ہجرت کر کے. اب آپ دیکھو کہ ہجرت کرنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ اپنا مال اسباب سب کچھ چھوڑ کے آ جائیں مدینہ میں، تو وہ تو یہ نہیں کریں گے. منافقین جو ہیں وہ تو چاہتے ہی دنیا ہے نا، تو وہ تو دنیا ہی کو اکٹھا کرنا چاہتے، تو وہ کیسے پھر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ سکتے تھے. سو یہ ایک کرائٹیریا ان کے لیے رکھا گیا تھا کہ ان کو ہجرت ضرور کرنی تھی. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں، فَخُذُوهُمْ، تو پکڑو انہیں، وَاقْتُلُوهُمْ، اور قتل کرو انہیں. یعنی وہ پھر مسلمان نہیں ہے، وہ بظاہر اگر وہ لگتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہیں، تو پھر کیا ہے، جب جنگ کا موقع ہو اور انہوں نے ہجرت بھی نہیں کی ہے، تو پھر کیا کرو، پھر انہیں پکڑو، اور جس طرح مشرکین اور کافر جو ہیں ان کو تم مارتے ہو، قتل کرتے ہو، اسی طرح یہ بھی ان کے ساتھ ہی ایٹ دا سیم پلیس جو ہے ان کو ڈیل کیا جائے گا. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور نہ تم بناؤ ان میں سے کسی کو دوست اور نہ ہی مددگار بناؤ. بات یہ ہے کہ ان کا جو ہے وہ چونکہ یہ صرف اوپر سے مسلمان تھے، اندر سے مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس لیے اتنے سخت احکامات ان کے بارے میں دیے گئے. لیکن جن کی منافقت کھل گئی، ٹھیک ہے، وہ پورے کرائٹیریا پہ پورے نہیں اترے. لیکن عام طور پر اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو وہ مسلمان ہی مانا جاتا ہے. ہم کسی کے دل کا بھید نہیں جانتے، الا یہ کہ کوئی آپ کو ثبوت مل جاتا ہے کہ کوئی کسی دوسرے ملک کا جو ہے وہ جاسوس ہے اور وہ مسلمان ہے نہیں، اور وہ اس کا پورا ایک پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ جھوٹا، اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، یا یہ جو ہے اصل میں کافر ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن عام طور پر آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے نہیں جی یہ دل سے تو کافر ہے، یہ اوپر سے کلمہ پڑھ. ہم لوگوں کے ظاہر پہ معاملہ کریں گے، ٹھیک ہے، ہم لوگوں کے ساتھ جو ہے ہم ان کے دلوں کے بھید نہیں جانتے. آپ کو یاد ہوگا ایک شخص نے جنگ کے دوران لا الہ الا اللہ پڑھا تھا، لیکن اب مجھے وہ صحابی یاد نہیں ہے وہ کون سے صحابی تھے جنہوں نے اس کو قتل کر دیا. تو انہوں نے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اس شخص نے نا مرنے کے خوف سے کلمہ پڑھ لیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا پھر بھی تم نے اس کو قتل کر دیا. انہوں نے کہا اس نے خوف سے پڑھا تھا، موت کے خوف سے پڑھا تھا. آپ نے کہا اس نے کلمہ پڑھ لیا تم نے پھر بھی اس کو قتل کر دیا. یعنی 2-3 دفعہ یہی مکالمہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کے اتنا دکھ تھا یا اتنی اس چیز کو ناپسند کیا کہ ایک کلمہ گو کو تم کیسے قتل کر سکتے ہو. تو جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے، ہم اس کو منافق نہیں کہہ سکتے، چاہے وہ بظاہر کیسے ہی شرکیہ
کام کرتا ہوا آپ کو نظر بھی آتا ہو، آپ اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے؟ یہ ہمارے ہاں یہ جو تکفیری فرقہ ہے نا، جو ہر دوسرے بندے کے اوپر کفر کا فتویٰ لگاتا ہے، یہ انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے. کیونکہ جب کوئی آپ کسی کو کافر کہہ دیتے ہو نا، تو اس کی جان اور مال حلال ہو جاتی ہے اگر وہ دشمنی کرتا ہے. تو مسلمان کی جان اور مال مسلمان کے اوپر حلال نہیں ہوتی کسی بھی صورت میں، الا یہ کہ قتل کے بدلے قتل ہے، یا خرابہ کے بدلے ہے، یا زنا شادی شدہ زانی ہے. تو یاد رکھیے جب لوگ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو ہم ان کو مسلمان ہی مانتے ہیں. ٹھیک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دے آر مسلم. الا یہ کہ پتہ ہے آپ کو کہ یہ قادیانی ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ قادیانی جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، سو دے آر ناٹ مسلم. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ کسی کو جو ہے وہ اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے، چاہے وہ کسی بھی اس سے تعلق رکھتا ہے. یہ اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے. الا الذین، سوائے لوگوں کے جو جا ملتے ہیں، اب یسلون جو جا ملتے ہیں، اب یہ وہ لوگ ہیں جن کی یہ منافقین کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، وہ لوگ جن کی منافقت کھل گئی، پتہ ہے کہ یہ منافق ہیں، اور وہ جا ملتے ہیں کس سے؟ علاقوں میں بینکم و بینہم میثاق. یہ تھوڑے سے نا انٹرنیشنل لیول کی تعلیمات ہیں، بین الاقوامی قسم کی. مطلب مسلمان ملک کا معاہدہ ہے، دوستانہ معاہدہ ہے، جس کے ساتھ جنگ نہیں کی جا سکتی کسی دوسری ریاست کے ساتھ. ٹھیک ہے، اور وہ ریاست جو ہے وہ نان مسلم ریاست ہے، لیکن آپ کے ان کے بیچ میں آپ ان کے معاہد ہیں، آپ نے ان کے ساتھ معاہدہ کر رکھا ہے. اب یہ جو ہیں، جو منافق ہیں، یہ جا کے چلے گئے اس دوسری قوم کے پاس، اس قوم کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہے. علاقوں میں بینکم و بینہم میثاق او جاؤکم، یا وہ آتے ہیں تمہارے پاس، حسرت کے تنگ ہو گئے ہیں، صدورہم سینے ان کے، ان یقاتلوکم کہ وہ جنگ کریں تم سے، او یقاتلو قومہم یا وہ جنگ کرے اپنی قوم سے، یعنی وہ جنگ کرنا نہیں چاہتے. ایسے مشرک، کافر، منافق جو جنگ کرنا نہیں چاہتے، چاہے ان کا تعلق کسی بھی قوم سے ہے، نہ وہ آپ سے لڑنا چاہتے ہیں، نہ وہ اپنی قوم سے لڑنا چاہتے ہیں، وہ بے ضرر قسم کے لوگ ہیں، تو ایسے لوگوں سے بھی جنگ نہیں کی جاتی. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ کہ وہ مسلط کر دیتا ان کو تم پر، فَلَقَاتَلَكُمْ تو پس ضرور وہ جنگ کرتے تم سے. فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ پھر اگر وہ الگ رہیں تم سے، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ پھر نہ وہ جنگ کریں تم سے، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ اور وہ ڈالیں تمہاری طرف صلح کو، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا تو نہیں اللہ نے بنایا تم پر کوئی بھی راستہ. یعنی اگر وہ لوگ جو ہیں وہ کسی ایسی ریاست میں چلے جاتے ہیں جن کے ساتھ آپ کا صلح کا معاہدہ ہے، تو ظاہر ہے آپ اس ریاست پہ حملہ نہیں کر سکتے. اگر وہ آپ سے لڑنا نہیں چاہتے، آپ کے طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں، مشرک جو ہیں یا کافر جو ہیں وہ جنگ نہیں کرنا چاہتے، تو پھر آپ بھی ان کے ساتھ جنگ نہ کرو. بڑی خوبصورت تعلیمات ہیں جو اسلامو فوبیا کے چکر میں اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ایک وہ اسلام کو دہشت گرد دین بنا کر پیش کیا گیا. جیسے یہ پیچھے اگر آیت کا پچھلا حصہ اگر آپ پڑھو نا، جہاں پر یہ ہے کہ فَخُذُوهُ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، ٹھیک ہے، تو جہاں کہیں وہ تمہیں ملے ان کو پکڑو اور ان کو قتل کرو. تو یہ حصہ تو لوگ بیان کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں آگے بتاتے کہ کس کے ساتھ جنگ کرنے کی بات ہو رہی ہے. وہ جو تمہارے اوپر جنگ مسلط کر رہا ہے، اس کے ساتھ تو جنگ کرنے سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ وَلَا فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، جو خود جنگ کرنا ہی نہیں چاہتے. اب پتہ ہے کہ اسلام میں جو جنگ کے احکامات ہیں کتنے خوبصورت ہے کہ نہ عورتوں کو قتل کیا جائے گا، نہ بچوں کو قتل کیا جائے گا، نہ راہبوں کو جو تارک دنیا ہوتے ہیں، اپنے دین میں کی عبادت کرنے والے، ان کو قتل نہیں کیا جائے گا. جو تمہارے اوپر تلوار نہیں اٹھاتا، تم سے جنگ نہیں کرنا چاہتا، اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، اس کے ساتھ جنگ نہیں کی جائے گی. جو اپنے معبدوں کے اندر چلا جاتا ہے اس کو قتل نہیں کیا جائے گا. جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیتا ہے اس کو قتل نہیں کیا جائے گا. اسلام تو اتنا خوبصورت دین ہے، اسلام تو اتنی لمٹس کے ساتھ بتاتا ہے جنگ. کسی اور دین، کسی اور کلچر، کسی اور ملک کے قانون میں یہ ساری لمیٹیشنز نہیں ہیں سوائے اسلام کے. لیکن
جنہوں نے اسلام کو بدنام کرنا ہوتا ہے وہ آدھا پونا ٹکڑا لیتے ہیں کہیں سے اور وہ لگا دیتے ہیں سوشل میڈیا پہ، اور ہم جیسے مسلمان جنہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ قرآن کی کس سورت کی آیت کا کون سا حصہ ہے، ہم جیسے بھی جو ہے اور ہمارے جو نوجوان ہیں وہ یہی دنگ رہتے ہیں جہاں پکڑو نظر آئے کوئی نان مسلم اس کو پکڑ کے قتل کرنے کا حکم ہے۔ یہ تو بہت انفیئر ہے۔ تو جب ہم نے پڑھا ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اصل احکامات کیا تھے، اصل میں بات کیا ہو رہی تھی، یہ آیت کا کون سی آیت کا کون سا حصہ لا کے یہاں پر انہوں نے دے دیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کتنا زیادہ سوشل میڈیا پر انٹریکشن ہے آپ کے بچوں کا نان مسلمز کے ساتھ، اور وہ اسی طرح سے آپ کے بچوں کو بدزن کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ باقاعدہ ان کی جو ہے وہ فورمز ہیں اس طرح کے جو غلط چیزوں کو جسے وہ کہتے ہیں نا مینیپولیٹ کر کے غلط اپنی مرضی کا رنگ دے کے آپ کے بچوں کو دکھا رہے ہیں۔ ستجدون آخرین یریدون، ان قریب تم پاؤ گے کچھ دوسروں کو، ان یأمنوکم کہ وہ امن میں رہیں تم سے، ویأمنوا اور وہ امن میں رہیں قومہم اپنی قوم سے، کلما جب کبھی ردو وہ لوٹائے جاتے ہیں الی الفتنتی فتنے کی طرف، ارکسوا فیہا تو وہ الٹا دیے جاتے ہیں اس میں، فإن لم یعتزلوکم پھر اگر نہ وہ الگ رہیں تم سے، ویلقوا علیکم السلام اور نہ وہ ڈالیں تمہاری طرف صلح کو، وَيَكُفُّوا اور نہیں وہ روکتے ہاتھ اپنے، ایدیہم اپنے ہاتھوں کو، فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ تو پھر تم جہاں کہیں انہیں پاؤ انہیں قتل کرو۔ یعنی کچھ دوسرے لوگ ایسے ہیں جو بظاہر یہ شو کر رہے ہیں کہ وہ جی ہم آپ سے جنگ نہیں چاہتے، لیکن وین ایور جب بھی جنگ کا موقع آتا ہے تو وہ مسلمانوں کے خلاف کیمپ میں شامل ہو جاتے ہیں اور مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو پھر ایسے لوگ جو ہیں ان کو اگر وہ الگ نہیں رہتے معاملے سے، اگر وہ صلح نہیں کرتے، اگر وہ اپنے ہاتھوں کو روک کے نہیں رکھتے، تو پھر ان کے ساتھ بھی ویسے ہی ڈیل کیا جائے گا جیسے دشمنوں سے ڈیل کیا جاتا ہے۔ مثلا آپ کی ریاست کی جنگ ہو گئی کسی، آپ اے ریاست میں رہتے ہیں، بی سے آپ کی جنگ ہو گئی ہے، سی نے آپ کے ساتھ بظاہر معاہدے کیے ہوئے تھے، وہ آپ کے ساتھ جنگ نہیں کرنا چاہتا، لیکن جب بی نے آپ پر حملہ کیا، سی بی کے ساتھ شامل ہو گیا، تو اب آپ کو نظر آ رہا ہے نا کہ یہ بھی آپ کے دشمن کے کیمپ میں ہے، تو پھر اس کے جو فوجی اس کے کیمپ میں شامل ہیں تو آپ ان کو سپیئر نہیں کریں گے بلکہ ان کو ایز اے دشمن ہی ڈیل کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ وَأُولَئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا اور یہی وہ لوگ ہیں بنایا ہم نے تمہارے لیے جن پر غلبہ واضح، یعنی ان پر حملہ کرنا اور ان کے ساتھ جنگ کرنا جو ہے وہ جائز قرار دیا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز منڈے کو ہم آگے چلیں گے۔ یہاں تک آپ لوگوں نے جو ہے اس کو دوبارہ سے پڑھیے گا، اپنے لیسن کو اس کی ریڈنگ کیجیے گا، ہلکا پھلکا سا میں منڈے کو انشاءاللہ اس کا ایک ریویو آپ کو دے دوں گی، کیونکہ یہ آیات جو ہیں عام ہماری زندگی سے اتنے ریلیٹ نہیں کرتی، اس لیے تھوڑا سا اس کو جلدی بھی پڑھ دیا ہے، کیونکہ یہ تھوڑا سا نیشنل لیول کے معاملات ہیں، ریاستوں کے آپس میں معاملات ہیں، تو میں نے اس کو اکٹھا ہی آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔